یہاں سب سے الگ تلگ کھڑے ہو کر کیا سوچا جا رہا ہے؟ نوفل فرحین کے پاس آتا ہوا بولا۔ شازمین کا انتظار کر رہی تھی، ابھی تک آئی نہیں وہ۔ فرحین نے نوفل کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بتایا، تو تم یہاں کھڑی ہو کر شازمین کو سوچ رہی تھی؟ نوفل نے فرحین کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ دوبارہ مسکرائی۔ نہیں، میں سوچ رہی تھی یونیورسٹی میں کیسے 4 سال گزر کے پتہ ہی نہیں چلا۔ کل کی بات لگتی ہے جب یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ اب کے فرحین کی بات سن کر نوفل بھی مسکرایا۔ آج یونیورسٹی میں ہم سب کا آخری دن ہے، ہم آخری بار جمع ہیں، کل سب اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے۔ معلوم نہیں پھر کون کب کہاں ملتا ہے، کتنے سال بعد کس کی کس سے ملاقات ہوتی ہے۔ نوفل فرحین کو دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ نوفل کی بات سن کر فرحین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ تمہاری نہال اور نمیر سے دوستی ایسی تو نہیں لگتی کہ تم ان سے بعد میں کانٹیکٹ نہ کرو؟ فرحین نوفل کو دیکھ کر پوچھنے لگے، ارے ان کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، وہ دونوں تو بچپن کے یار ہیں میرے، باقی سب کی بات کر رہا ہوں، جیسے تمہارا نمیر سے کانٹیکٹ بعد میں ہو یا نہ ہو معلوم نہیں۔ نوفل فرحین کو غور سے دیکھتا ہوا کہنے لگا، جس پر فرحین ایک دفعہ پھر مسکرانا بھول کر نوفل کو دیکھنے لگی۔ اس طرح خاموش رہنے سے کام نہیں چلنے والا، اگر اس کو پسند کرتی ہو تو آج بتا دو، یوں سمجھ لو آج یہ تمہارے پاس دن ہے اور موقع بھی، مطلب بھی۔ اسے سرمر نے سیمینار کے پاس والے روم میں بھیجا ہے کسی کام سے۔ نوفل فرحین کو دیکھتا ہوا بتانے لگا، وہ روم، اس میں تو کسی لڑکی نے خودکشی کی تھی نا، جس کی وجہ سے وہ روم بند رہتا ہے۔ فرحین نے حیرت کرتے ہوئے نوفل سے پوچھا، ہاں یار وہی روم، سرمر نے وہاں کچھ سامان رکھوایا تھا، اسی کو لینے کے لیے نمیر کو بھیجا۔ نوفل کی بات سن کر فرحین سر ہلا کر سیمینار ہال کی طرف جانے لگی۔ اس پر نوفل کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ رنگی۔ اس وقت نوفل کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ وہ اپنی لوڈ ریوالور اپنے ماتھے پر رکھ کر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ زور سے آنکھیں میچ کر اس نے ریوالور کا ٹریگر دبانا چاہا۔ ایک بار پھر اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اسے اپنی جان لے لینا کوئی آسان عمل نہیں تھا۔ ماتھے پر اپنی ریوالور رکھے وہ ایک بار پھر 6 سال پہلے کی بھیانک رات یاد کرنے لگا، جس کے سبب فرحین نہ صرف اپنی عزت بلکہ جان بھی گنوا بیٹھی تھی۔ اس کا مقصد صرف فرحین کے ساتھ مذاق کرنا تھا، مگر اس کو یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ مذاق کسی معصوم کی زندگی لے لے گا۔ جب اس کا ضمیر اسے کچوکے لگاتا تب وہ بہت پچھتاتا۔ کاش اس نے فرحین کو اس رات اس کمرے میں جانے کے لیے نہ کہا ہوتا۔ کاش نمیر نے فرحین کے پیچھے اس کمرے کی کنڈی نہیں لگائی ہوتی۔ اسی رات اڑتی ہوا اسٹوڈنٹ کے بیچ آڈیٹوریم ہال میں گردش کرنے لگی کہ سیمینار کے پاس والے روم میں فرحین کو کسی نے زخمی کر دیا۔ یہ خبر سن کر نوفل اور نمیر دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا انہیں کلاس روم کی کنڈی باہر سے لگائے ہوئے اپنے بیچ کے لڑکوں کے ساتھ باتوں میں لگ کر ان دونوں کا ہی ذہن فرحین کی طرف سے ہٹ چکا تھا۔ اس خبر کے سنتے ہی بہت سے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نمیر نوفل نے بھی کلاس روم کی طرف جانے کی کوشش کی، مگر یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اس جگہ پر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو جانے الاؤ نہیں کیا۔ بہت حد تک کوشش کی کہ فرحین کے ساتھ ہونے والا واقعہ دبا دیا جائے، کیونکہ یہ دوسرا حادثہ تھا، اس سے یونیورسٹی کے ریپوٹیشن پر فرق پڑ سکتا تھا۔ مگر اڑتی خبروں سے کافی اسٹوڈنٹ میں چہ مگوئیاں ہونے لگی کہ اس روم میں فرحین کو کسی نے زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے کی کوشش کی۔ البتہ پارٹی کے بعد نوفل کے پتہ لگانے پر صرف اتنا معلوم ہو سکا، فرحین نامی اسٹوڈنٹ کی البتہ پارٹی والے دن سیمینار روم کے پاس والی کلاس میں زخمی ہونے کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کا مذاق فرحین کو اتنا مہنگا پڑ سکتا ہے، نوفل نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ خواب میں تو اس نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا شاندے فرحین کی بہن ہو سکتی ہے۔ اس نے فرحین سے چھوٹا سا مذاق کرنا چاہا تھا، مگر شاندے کو فرحین کی بہن بنا کر تقدیر نے اس کے سامنے بہت بڑا مذاق کیا۔ پشیمان حالت میں نوفل کی سوچوں کا محور دروازہ کھلنے کی آواز پر ٹوٹا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ 3 دن سے نہ کال اٹینڈ کر رہے ہو نہ پولیس اسٹیشن جا رہے ہو؟ شاندی حیران زدہ ہو کر اس کے کمرے میں آتی ہوئی بولی، تم یہاں میرے گھر میں سب خیریت ہے نا؟ شاندی آج فرسٹ ٹائم نوفل کے گھر آئی تھی، اس لیے نوفل نے حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا اور اپنا ریوالور سائڈ پر رکھا، یہ تو تم بتاؤ خیریت ہے کہ نہیں؟ امی بتا رہی تھی کہ 3 دن پہلے تم گھر آئے تھے اور کچھ کہے بنا ہی واپس چلے گئے اور فون کال بھی نہیں ریسیو کر رہے تھے۔ صدیق سے تمہارا ایڈریس لے کے جہاں پر آئی ہوں۔ شاندی نے ایک نظر اس کی ریوالور کو دیکھا، پھر بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی، خود بھی کالج یونیفارم میں تھی، یقیناً وہ پیپر لے کر سیدھا یہیں آئی تھی۔ اسے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے شاندی، بہت بڑی، معلوم نہیں اس کا ازالہ ممکن بھی ہے یا نہیں۔ نوفل اپنا ساتھ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے شاندی کو بولنے لگا،
الٹے سیدھے کاموں سے اپنا اکاؤنٹ بڑھے گا تو ایسے ہی پچھتاوا ہوگا نا۔ یہ اچھی بات ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، بیستہ آپ سودہ مت ہو، میرے سامنے اس طرح تو تم اور بھی بوڑھے لگ رہے ہو۔ شانزے نے نوفل کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا تو نوفل نے اپنا چہرہ اوپر کیا۔ شانزے اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ نوفل اسے دیکھنے لگا۔ اگر تمہیں کبھی یہ معلوم ہو کہ میں نے تمہارا اعتبار توڑا ہے یا تم سے چیٹنگ کی ہے تو تم کیا کرو گی؟ نوفل شانزے کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ شانزے کی مسکراہٹ چہرے سے غائب ہوئی، اس کی نظر نوفل کے ریوالور پر پڑی۔ جان لے لوں گی تمہاری۔ وہ ریوالور اٹھا کر نوفل کے سینے پر رکھتی ہوئی بولی، مگر کہنا میں جاننے لگی ہوں دنیا کا کوئی بھی مرد کچھ بھی کر لے مگر تم میرے ساتھ چیٹنگ نہیں کر سکتے، نہ ہی میرا اعتبار توڑ سکتے۔ بھائی لمبے فلمی ڈائلاگ میں بالکل نہیں بول سکتی، وہ تم پر ہی سوٹ کرتے ہیں۔ فوراً اپنے پرانے والے موڈ میں واپس آ جاؤ، امی تمہیں یاد کریں، اس لیے سیٹرڈے کے دن تمہارا ٹائم نکال کر شرافت سے گھر پر آ جانا، تب تو میں بھی امی کے ساتھ ٹائم نکال کر 1 گھنٹہ دے سکتی ہوں، ورنہ منڈے کو تو میرا پیپر ہے، میں بزی ہوں گی۔ تمہیں معلوم ہے امی تمہیں اپنا بیٹا ماننے لگی ہیں، تم ان کی کال نہیں کرتے یا گارڈ نہیں آتے تو وہ تمہیں مس کرتی ہیں۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے تم آ رہے ہو یا نہیں سیٹرڈے کو؟ شانزے نان اسٹاپ بولی، آخر میں اس سے گھر آنے کا پوچھنے لگی۔ آنٹی کو کہو میرا انتظار مت کیا کرے، میں نہیں آ سکتا، اور تمہیں بھی مجھ پر اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اعتبار کے ٹوٹنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ نوفل کو لگا وہ شانزے اور نالے کی محبت کے لائق نہیں، اپنے منہ سے تو وہ حقیقت بتانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے شانزے کے سامنے بے روحی برتتے ہوئے بولا، کیا مطلب لوں میں تمہارے ان باتوں کا؟ شانزے بیٹھ سے کھڑی ہو کر اس سے پوچھنے لگی، مطلب واضح ہے، تم چلی جاؤ۔ نوفل اسے نظریں چراتا ہوا بولا، تم مجھے اپنے گھر سے جانے کے لیے بول رہے ہو؟ شانزے کو اپنے اندر کچھ ٹوٹا ہوا محسوس ہوا، نہیں زندگی سے۔ نوفل بولتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا، جبکہ شانزے پہ یقینی سے اس کی لفظوں پر غور کرنے لگی۔ وہ 1 گھنٹے پہلے پیپر دے کر گھر آئی تھی، دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر شاور لینے چلی گئی، اس کے بعد اس کا لمبا سونے کا پروگرام تھا، کیونکہ نمیر اور سرورت دونوں ہی ہسپتال میں نہال کے پاس موجود تھے۔ آج رات اسے جا کر اپنے نیکسٹ پیپر کی تیاری کرنی تھی، جو کہ لاسٹ پیپر بھی تھا۔ عنایت شاور لے کر نکلی تو بیڈ پر نمیر کو آنکھیں باندھ کے لیٹا پایا۔ بیڈ پر رکھا ہوا دوپٹہ لینے کے لیے عنایت نے ہاتھ بڑھایا تو نمیر کی آنکھ کھل گئی، وہ اسے دیکھنے لگا۔ پرسوں جو ڈریس میں تمہارے لیے لے کر آیا تھا، میرے خیال میں وارڈروب میں سجانے کے لیے نہیں لے کر آیا تھا، جو ابھی اور انہی میں سے کوئی ایک ڈریس پہنو۔ نمیر عنایت کو دیکھتا ہوا بولا۔ نمیر پرسوں ہی اپنی پسند کے کلرز کے اسٹائلش ڈریس عنایت کے لیے لایا تھا، اور یہ بات بھی اس نے واضح کی تھی کہ اب وہ یہی ڈریس پہنے گی۔ ابھی تو یہ پہن چکی ہوں نا، کل پہن لوں گی آپ کا لایا ہوا ڈریس۔ عنایت اپنے بالوں کو ٹاول سے رگڑتی ہوئی بولی، یہ پہنا ہوا ڈریس بھی نیا ہی تھا جو اس نے اپنی پسند سے لیا تھا، تو میری بات کی نفی کر رہی ہو، یہ اچھی بات نہیں۔ میں نے پہلے دن ہی ماما کے سامنے تم پر واضح کر دیا تھا، مجھ سے شادی کی ہے تو میرے مائنڈ اور میرے مزاج کے مطابق تمہیں چلنا پڑے گا۔ نمیر بیٹھ اٹھ کر اس کے سامنے آ کر بولا، نفی کب کر رہی ہوں؟ یہی تو کہا ہے کل پہن لوں گی آپ کا لایا ہوا ڈریس، آج دھیان نہیں کیا میرا اس طرف؟ عنایت بیڈ پر ٹاول رکھ کر ہیئر برش اٹھاتی ہوئی بولی۔ نمیر وارڈروب کے پاس جا کر عنایت کے لیے ایک ڈریس نکال کر لایا۔ تمہارا دھیان تب اس طرف جائے گا جب میں یہ ڈریس تمہیں خود پہناؤں گا۔ نمیر نے قریب آ کر اس کا دوپٹہ اتارتے ہوئے کہا۔ عنایت ایک دم پیچھے ہوئی اور دیوار سے ٹکے پیچھے ہٹی، مت تنگ کرے مجھے اس طرح۔ نمیر کو اپنی طرف آتا دیکھا عنایت بولی، میری تمہارا سارا دھیان میں اپنی طرف دیکھنا چاہتا ہوں، میری ہر بات تمہارے لیے معنی رکھنی چاہیے، ویسے بھی تمہارے پیپر تک میں نے تمہیں چھوٹ دی ہے، اس کے بعد میں تم سے اپنے سارے جائز مطالبات پورے کرنے کا حق رکھتا ہوں، جاؤ 2 منٹ میں چینج کر کے آؤ۔ نمیر کے پاس سن کر عنایت کی سانس تھمنے لگی، وہ نمیر کے ہاتھ سے ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ وہ تو منال سے محبت کرتا، پھر آخر کیوں وہ اس سے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ اس کی منال سے محبت ختم ہو گئی تھی، اور اگر ختم ہو بھی گئی تھی تو وہ اپنے دل سے نہال کی محبت کیسے ختم کر سکتی تھی؟ عنایت کے دل میں پھانسی چبھی، کیا نہال کے بھائی کے نکاح میں آ کر مجھے نہال کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ عنایت کا دل اسی کی نفی کرنے لگا، اب نہال کے بارے میں سوچنا ٹھیک نہیں تھا، مگر نمیر بھی اس کے بارے میں اس انداز میں کیسے سوچ سکتی تھی؟ اس نے تو ہمیشہ نمیر کو منال کے ساتھ دیکھا تھا، اپنے ساتھ قائم ہونے والے اس 2 ماہ کے رشتے کو وہ فوری طور پر قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈریس چینج کر کے وہ واپس روم میں آئی۔ نمیر موبائل پر بزی تھا، عنایت کو دیکھ کر کال کاٹ کر موبائل پاکٹ میں رکھتا ہوا عنایت کے پاس آیا۔ عنایت پھولے ہوئے منہ کے ساتھ بال بنانے میں مصروف تھی۔ ایسا ہوا آج کا پیپر؟ نمیر بھرپور انداز میں اس کا جائزہ لینے لگا۔ ڈارک
بلو کلر کی شرٹ جس کی چھوٹی سی سلیوز میں عنایا کے سفید بازو چلک رہے تھے، شفون کا دوپٹہ پھیلا کر اوڑھنے پر بھی اس کا حسین سراپا اور بازو چھپائے نہیں چھپ رہے تھے۔ نمیر اپنی مسکراہٹ چھپائے نرم لہجے میں قریب آ کر پوچھنے لگا، اچھا ہو گیا؟ عنایا نمیر کی قربت محسوس کر کے اتنا ہی کہہ سکی، انگلش کا پیپر تھا نا آج۔ نمیر اس کی پشت پر پھیلے ہوئے بالوں کو دائیں کندھے سے آگے کرتا ہوا پوچھنے لگا، جی میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ نمیر اس کے بالوں سے آتی کنڈیشنر کی خوشبو نتنوں کے ذریعے اپنے اندر اتار رہا تھا، تبھی عنایا نے فرار ہونا چاہا۔ بھوک نہیں صرف پیاس کی طلب ہے اس وقت، ہمار زدہ لہجے میں کہتا ہوا وہ دوپٹے کے اندر سے جانگتے ہوئے بازو پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتا ہوا کہنے لگا، پلیز مجھے جانے دے، میتھ کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ عنایا اس کے ہاتھوں کا لمس نے بازو پر محسوس کر کے منت بھرے لہجے میں بولی، میں کرواؤں گا پریکٹس مگر ابھی نہیں، رات میں۔ وہ عنایا کا رخ اپنی طرف پھیر کر اس کا چہرہ تھامتا ہوا بولا، نمیر پلیز۔ نمیر کے انداز دیکھ کر عنایا کی حالت غیر ہونے لگی، مگر نمیر عنایا کے بولنے پر نہیں دروازے کے دستک پر پیچھے ہوا۔ عنایا نے شکر ادا کیا، کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت نمیر کو حمیدہ کی مداخلت ذرا پسند نہیں آئی، جب ہی وہ چڑھتا ہوا بولا، وہ جی نوفل صاحب آپ کا ڈرائنگ روم میں انتظار کر رہے ہیں۔ حمیدہ کی بات سن کر نمیر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ عنایا سن ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کہاں غائب ہو تم ہفتے بھر سے؟ نمیر نے ڈرائنگ روم میں آ کر صوفے پر بیٹھے ہوئے نوفل سے پوچھا، مجھے کہاں غائب ہونا ہے، نہال کو دیکھنے ڈیلی ہسپتال آ رہا ہوں۔ نوفل بھی مسافہ کر کے واپس صوفے پر بیٹھا، نہال سے ملنے آ رہے مگر ہم دونوں کی اتنے دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ نمیر اس کا چہرہ دیکھا، جان گیا ضرور کوئی بات ہے، پتہ چلا تھا اقبال ملازم سے تم نے گھر پر بھی چکر لگایا تھا، بس مصروف تھا ان دنوں۔ نوفل سر صوفے سے ٹکاتا ہوا بولا، واقعی مصروف تھا یا کچھ اور بات ہے؟ نمیر نے اصل بات اس سے جاننا چاہی، فرحین شاندے کی بڑی بہن ہے۔ نوفل نے جتنے آرام سے سامنے بیٹھے نمیر کو بتایا۔ نمیر اتنی حیرت سے نوفل کو دیکھنے لگا، مطلب ہماری یونیورسٹی والی فرحین؟ نمیر نے جیسے ایک بار اور کنفرم کرنا چاہا۔ اس بار نوفل نے اقرار میں سر ہلایا، تم نے شاندے کو کچھ بتایا تو نہیں؟ اس رات والی بات؟ نمیر نوفل کو دیکھتا ہوا سیریس ہو کر پوچھنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب میں اپنے منہ سے بتا پاؤں گا شاندے کو، اور وہ یہ سب باتیں سن کر مجھے معاف کر دے گی؟ جب سے یہ بات مجھے پتہ چلی ہے کہ فرحین شاندے کی بہن، تب سے میں شاندے سے نظریں نہیں ملا پا رہا، شاید کبھی ملا بھی نہ پاؤں۔ نوفل کو عجیب گھٹن اور بے بسی کا احساس تھا، اور یہ احساس اسے پچھلے ہفتے بھر سے محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھو نوفل، ہمیشہ تم مجھے سمجھاتے رہے ہو، اس رات جو بھی کچھ فرحین کے ساتھ ہوا اس میں ہمارا قصور صرف اتنا تھا کہ ہم نے اسے شرارت میں کمرے میں لاک کیا۔ اس کمرے میں پہلے سے کون موجود تھا یا بعد میں کون آیا، اور فرحین کے ساتھ کس نے برا کیا، ان سب باتوں سے ہم بھی انجان ہیں۔ تو پھر قصوروار کیسے ہوئے؟ ہماری نیت اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی نہیں، صرف اس کے ساتھ مذاق کرنے کی تھی۔ نمیر نوفل کو وہی باتیں سمجھانے لگا جو اب تک نوفل اسے سمجھاتا آیا تھا، اور ہمارے مذاق نے اس لڑکی کی جان لے لی۔ نوفل نے بے چین ہو کر کہا، پچھلے ایک ہفتے سے وہ یہ قصہ 1000 بار یاد کر کے پشیمان تھا۔ نوفل، ہم دونوں میں یہ طے پایا تھا کہ اس واقعہ کا ذکر ہم دونوں آپس میں بھی نہیں کریں گے۔ فرحین کے ساتھ برا ہوا مگر اس کا گناہ گار کوئی اور ہے، اس لیے گلٹ ہونا بند کرو۔ تم یہ سب باتیں کبھی بھی شاندے سے ڈسکس نہیں کرو گے۔ نمیر اسے غور سے دیکھتا ہوا ایک بات سمجھانے لگا، فرحین شاندے کی بہن ہے، یہ حقیقت معلوم کرنے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے مجھے شاندے سے تعلق رکھنا چاہیے؟ نوفل کرب سے بولا، نوفل یار پلیز، اب تم یہ مت کہنا کہ تم شاندے سے اپنا تعلق ختم کر دو گے، اس سب قصے میں شاندے کا کیا قصور بلا؟ نمیر جھنجھلاتا ہوا اسے سمجھانے لگا، میں گلٹ کے ساتھ اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزار سکوں گا؟ نوفل بے بسی سے دیکھتا ہوا نمیر سے پوچھنے لگا، تم اس کے بنا کیسے زندگی گزارو گے؟ ابھی سے حالت دیکھو اپنی، جو ہو چکا نوفل اسے میں یا تم بدل نہیں سکتے، مگر شاندے کے دل میں اپنی فیلنگ پیدا کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ وہ تم کو ایسی بیوقوفی نہیں کرو گے، تم شاندے کو فرحین کی بہن ہونے کی سزا نہیں دے سکتے۔ میں نوفل کو سمجھا ہی رہا تھا، تبھی ڈرائنگ روم میں ہونے والی آہٹ پر وہ دونوں چونکے۔ نمیر اٹھ کر ڈرائنگ روم کے دروازے پر گیا۔ عنایا کھانے پینے کی اشیاء سے بڑی ٹرالی ڈرائنگ روم میں لا رہی تھی۔ تمہیں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ حمیدہ کہاں ہے؟ نمیر نے عنایا کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جسے اندازہ لگا رہا ہو کہ اس نے کیا سنا۔ حمیدہ رات کو کھانا بنا رہی تھی، اس لیے میں لے آئی۔ نمیر عنایا کی دیکھنے پر نظریں جھکاتے ہوئے بولی، اسے
جاگ کیوں رہی ہو؟ جا کر سو جاؤ، آزاد کو دیر تک جاگنا پڑے گا، فی الحال تو میتھ کی پریکٹس کے لیے۔ نمید اس کے ہاتھ سے ٹرالی لے کر ڈرائنگ روم کے دروازے سے چلا گیا۔ نمید کی بات سن کر نائے کو نیند ذرا مشکل سے ہی آنی تھی، مگر وہ سست قدموں سے واپس بیڈ روم میں چلے گئی۔ شانزی پیپر دے کر گھر پہنچی تھی، مگر وہاں اپنے باپ اعجاز کے علاوہ تایا تائی اور تایا زاد کو دیکھا۔ وہ چونکہ سامنے کرسی پر بیٹھی سا چکا ہے، نالا بھی اس کی نظر پڑی۔ امی، ان لوگوں کو جلدی فارغ کر کے کمرے میں آئیے، ضروری بات کرنی ہے۔ شانزی ان صاحب پر ایک نظر ڈال کر نالا کو مخاطب کرتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ یہ لڑکی نہ سلام نہ کلام، کیا پڑھ لکھ کر بچی ہوئی تمیز بھی بھول چکی ہو؟ معلوم نہیں گھر آئے مہمانوں سے کیسے ملا جاتا ہے۔ شانزی کمرے میں جانے لگی تو اسے اپنی تائی کی آواز سنائی دی۔ اپنی بھاری بھرکم تھل تھل کرتے وجود کو بمشکل صوفے پر پھنسائے وہ شانزی کو گھورتی ہوئی بولی، بن بلائے مہمان کو آج کل کوئی منہ نہیں لگانا پسند کرتا، اور رہی بات کلام کی تو جو سلام کرنے کے لائق نہ ہو ان سے کلام بھی نہیں کیا جاتا۔ شانزی کا ٹکا سا جواب سن کر وہ اپنا منہ لے کر رہ گئی۔ بڑی کیا ہو گئی ہے تو؟ پڑھ نکل آئے ہیں تیرے بھی، بہت زبان چلنے لگی ہے تیری۔ شانزی کے تایا جن سے اس کی زبان درازی برداشت نہیں، شانزی کو گھورتے ہوئے بولے، یہ آپ کا گھر نہیں جہاں پر نجی آواز میں ذرا مہذب طریقے سے بات کرے۔ شانزی نے اپنے تایا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنے گنوار پن کا ثبوت اپنی زبان سے دے رہے تھے، یہی وجہ تھی اسے اپنے ان رشتہ داروں سے سخت چیڑ تھی۔ تم تمیز سے بات کرو۔ شانزی بولو، نہیں تایا ہے یہ تمہارے۔ اعجاز کے بولنے پر شانزی اپنے باپ کی طرف دیکھ کر طنزیہ ہنسی۔ کم از کم آپ کو تو مجھے رشتوں کی پہچان کرواتے ہوئے خود شرم آنی چاہیے۔ نہیں مانتی ہوں میں ان کو تایا، جب آپ میرے پیدا ہونے پر مجھ سے میری ماں سے اپنا رشتہ ختم کر چلے گئے تھے تو یہ کہاں سے میرے تایا لگے؟ شانزی اپنے باپ کے سامنے بے خوفی سے بولی۔ شانزی اندر جو اپنے کمرے میں نالا جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھی تھی ایک دم بول اٹھی۔ شانزی سر جھٹک اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بڑی کی بھی ایسی ہی زبان چلتی تھی، دیکھ لینا اس کا انجام۔ چھوٹی کا بھی مجھے اتنے سالوں بعد خیال آیا، صرف اپنی بائی کی وجہ سے آیا خون کی کشش مجھے یہاں کھینچ لائی۔ اگلے جمعے کو جمشید کے ساتھ نکاح ہے شانزی کا، اچھی طرح سمجھا دینے سے۔ اعجاز کے بھائی نالا کو دیکھ کر مخاطب ہوئے، جس پر نالا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھے جمشید کو دیکھنے لگی۔ لمبی لمبی مونچھوں والا، منہ میں گنکا بڑے، وہ تھوڑی دیر پہلے شانزی کو کیسے گھور کے دیکھ رہا تھا، ایسے کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہو۔ میری ہیرے جیسے بیٹی کو اس کے سوا اور کون بیاہنے آئے گا؟ تیری بیٹی کو آدھا شہر ڈر کے مارے کامتا ہے، ایسے مرد کا بچہ پیدا کیا ہے میں نے۔ اگر تو نے یا تیری بیٹی میں ذرا بھی نہرے دکھائے تو پھر دونوں ماں بیٹی اپنا انجام بھی دیکھ لینا۔ نالا کی باوجھ دھمکی دیتی ہوئی کہنے لگی، اور جمشید اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا خود کو مرد ثابت کرنے لگا۔ کیسی باتیں کرتی ہو تم بھابھی؟ ان دونوں ماں بیٹیوں کی کیا مجال ہے جو منع کرے گی؟ میں باپ ہوں شانزی کا، اور میرا کہا ان دونوں کو ہی ماننا پڑے گا۔ فرہین کے بارے میں جان کر کون آئے گا چھوٹی کے لیے؟ یہ تو بائی جی کا احسان ہے جو شانزی کو اپنے گھر کی عزت بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ اعجاز اپنی باوجھ سے مخاطب ہوا۔ نائلہ افسوس سے اعجاز کو دیکھنے لگی۔ اگلا جمعہ یاد رکھنا، اچھی طرح نائلہ کا جیٹ ایک دفعہ پھر اسے یاد دہانی کرواتا ہوا اٹھا اور باقی سب کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا ضرورت ہے ان لوگوں کے سامنے آ کر زبان چلانے کی، یوں بدتمیزی کرنے کی؟ اعجاز کے گھر والوں کے جاتے ہی نائلہ نے کمرے میں اگر شانزی کی حبلی، شانزی تحت پر بیٹھی ہوئی کھانا کھانے میں مگن تھی۔ اور آئے ہی کیوں تھے وہ لوگ؟ چڑ ہے مجھے ان کی شکلوں سے، گھر کے اندر کیوں گھسنے دیا آپ نے ان لوگوں کو؟ شانزی کا ان لوگوں کے ذکر سے دوبارہ موڈ خراب ہونے لگا۔ اگلے جمعے کو نکاح کا بول کر گئے ہیں تمہارے تایا۔ نائلہ نظر چراتی ہوئی شانزی سے بولی، کیا مطلب کس کا نکاح؟ شانزی نہ سمجھی والے انداز میں نائلہ کو دیکھنے لگی۔ تبھی نائلہ نے شانزی کو دیکھا، تمہارے اور جمشید کا لفظ ہے کہ ہنجر شانزی سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ ہر کیا سوچ کر وہ لوگ یہ بات کر کے گئے ہیں؟ منہ نہیں توڑا آپ نے ان کے بیٹے کا؟ شانزی کو جمشید کا چہرہ یاد آنے لگا۔ کتنی کڑاہٹ آ رہی تھی شانزی کو جب وہ اپنی گندی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گنڈا موالیوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے جمشید کا میرے کچھ بھی کہنے سے انکار کرنے سے، اگر وہ تمہیں اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتا تو۔ نائلہ کو اپنی ہی کہی ہوئی بات سے خوف آنے لگا۔ باندھی لگی ہوئی ہے جو اٹھا کر لے جاتا، قتل نہ کر دیتے اس کا اسی کے ماں باپ کے سامنے۔ شانزی کو نکاح والی بات کا سوچ کر غصہ آنے لگا۔ اعجاز کی اس رشتے میں پوری رضامندی ہے، اس لیے ان لوگوں سے کسی بھی قسم کی بات نہیں۔ تم نوفل کو بلواؤ ابھی کے ابھی، اس سے کہو مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ نائلہ ایک دم شانزی کا ہاتھ پکڑ کر بولی،
کیا بات کریں گی آپ اسے؟ میرے لیے بھیک مانگے گی؟ نہیں کرنی مجھے اس سے شادی، اور آپ کو بھی اس کے آگے گر گرانے کی ضرورت نہیں۔ شاندی نائلہ کو دیکھتے ہوئی بولی۔ نائلہ کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے۔ ایک بیٹی کو معلوم ہے کس نے بار میں جھونک دیا، دوسری کو اپنے ہاتھ سے کیسے جھونک سکتی ہوں؟ نائلہ بے بسی سے روتے ہوئے بولی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب چاندی کو رہ کر نوفل پر وہ غصہ آ رہا تھا جسے چند دن پہلے گھر سے نکل جانے کے بعد 2 دن سے کال اور سوری کے میسج کر رہا تھا۔ اپنے موبائل پر شاندی کی نظر پڑی جو کہ نوفل کے نام کے ساتھ بلینک کر رہا تھا۔ مرو تم بھی، شاندی اپنا موبائل غصے میں سوئچ آف کرتے ہوئے کہا۔